السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ ہم دعا ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر بارہا ہم وہ دعا سمجھے سنے کئی وقت کہ ہم ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں تقریباً امام صاحب بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دعا کا عمل الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ خانقاہ میں لگایا۔ وہ دعا پوری تقریباً مسلمان دعا کر رہے لیکن اس کا عمل نہیں کر رہے۔ دعا کرے بعد عمل بھی کرنا تو دعا قبول ہوتی۔ بارہا ہمارے پاس مثالات تھی، کوئی بھی چیز کے لیے ہم نہیں، کوئی بھی چیز کے لیے دعا کرے بعد اس کا عمل کرتے، ہم دنیا کے اعتبار سے دین میں نہیں کرتے، ہم دین میں اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنا لے رہے ہیں، اپنے آپ کو اپن دنیا میں کوئی بڑے ہوشیار ہے سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کی جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کون سی بھی دعا ہم سنے اس سے پہلے بھی تجدید ایمان کی وجہ سے، مثال کے طور پر ہمیں بچی کی شادی ہے یا ہم کو کوئی حاجت پڑ گئی، ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے، یعنی ٹوٹ کے دعا مانگتے اللہ میں سے نہیں، اتنی دعا مانگتے یہاں تک کہ تہجد گزار ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز کیا سے، ارے تہجد میں اٹھ کے پڑھے تو دعا قبول ہوتی، بلکہ ہم تہجد گزار ہو جاتے، یعنی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں، دعا کر لے کے پھر ہم گھر میں سو جاتے، صبح میں دعا کرنے کے بعد میں پھر دن میں نکلتے، پھر کوشش بھی کرتے، اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ اب دعا کے اللہ کے اوپر اتنا یقین دنیاوی اعتبار میں ہم نہیں کرتے کہ دعا کرتے اللہ سے، لیکن حکمت نہیں چھوڑتے دنیاوی اعتبار سے نہیں، پیسوں کی اللہ میں بھی حاجت ہے، میرے کو یہ پیسوں کی ضرورت ہے بولتے، لیکن پھر کوشش بھی کرتے، اس میں دعا بھی کرتے کوشش بھی کرتے، تو ہماری دعا قبول ہوتی، مقصد پورا ہوتا، پیسوں کا انتظام ہوتا، جو بھی ہماری حاجت ہے پوری ہوتی نہیں۔ اب بچی کا رشتہ ہے، اے اللہ میرے لڑکی کا سے رشتہ کرا دے، اللہ میاں میری لڑکی کا سے رشتہ کرا دے، بولے ہم گھر میں بڑھ جاتے، بایو ڈاٹا بناتے، فوٹو نکالتے، مشاہدہ وہ دیتے، قیامت سینٹر میں دیتے، کوشش وہ بھی کرتے، پھر دعا بھی کرتے، تو ہمارا کام ہوتا، رشتہ ہوتا، شادی ہو جاتی بچی کی نہیں۔ اب ایک دعا کر رہے من ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کر رہے ہیں دعا، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ لیکن دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں اپن، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کریں، کہاں قبول ہوتی، موت آتی، نہ دنیا میں بھلائی ملتی نہ آخرت میں بھلائی ملتی۔ اب دنیا کا مال لے کے اپن یہ اللہ کی بھلائی ہے سمجھ رہے، وہ اپنا دھوکہ ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا کی بھلائی بہت ہم سمجھ رہے ہیں، اچھا بہترین گھر ہونا، بہترین کاروبار ہونا، اچھی بیوی ملنا، اچھے بچے ہونا نہیں، کوئی معاشی حالت نہیں، معاشی حالت اچھی ہو جانا، پہننے کو اوڑھنے کو ہر چیز اچھی ہو جانا، ایئر کنڈیشن گاڑی ہونا، ایئر کنڈیشن گھر ہونا، ایئر کنڈیشن گاڑی، ایئر کنڈیشن گھر، ہر چیز اچھی ہونا، پھر اس کے بعد میں آخرت میں مرنے کے بعد میں جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر جنت ہونا۔ یہ اپن سمجھ رہے ہیں، اپنی فہم ہے، یہ اپنی فہم ہے، یہ نہیں ہے اللہ رسول کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ بھلائی نہیں ہے۔ اگر یہ بھلائی ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ کافر کے پاس دنیا ہے، تو اللہ کی بھلائی کافر، اللہ کی بھلائی دیکھو دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ کافروں کے خبر قبول کر رہا ہے، ویسا بولتا ہمارے سے زیادہ دولت کافر کے پاس نہیں ہے، غیر مسلم کے پاس ہے زیادہ دولت، ہم سے زیادہ پیسہ نہیں، ہم سے زیادہ پیسے والے لوگ، پھر وہ لوگ دعا بھی نہیں کر رہے، پھر شرک ہے، شرک کر رہے، کفر کر رہے، پھر بھی اللہ میں ان کو یہ سب دے رہا، پھر وہ ہم کو دیا تو وہ اللہ کی بھلائی کیسا ہوتی
سب ہم غور و فکر کرے ہو چیز کے اوپر نہیں. جب ہم خانقاہ سے جڑے اولیاء اللہ کے دامن میں تو بتائے کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے. قرآن اور حدیث سے بتائے کیا ہے دنیا کی بھلائی نہیں, کیا ہے دنیا کی بھلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے, جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتا ہے. دین کا علم بہت ہے دنیا میں, فہم نہیں ہے. علم اور فہم میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ علم حاصل کر لے گا مگر فہم آ گئی سمجھ رہے, فہم الگ ہے دین کی. اللہ مالک ہے, سب کا نہیں علم ہے, نہیں ہے علم ہے, یہ ہے علم. اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ حاکم ہے, یہ علم ہے, صرف علم ہے. اللہ مالک ہے اگر 1000 مرتبہ بھی بولیں گے تو نہ ہماری دنیا میں کوئی اثر نہیں فرق پڑنے والا, نہ ہماری آخرت میں کوئی فرق پڑنے والا. 1000 وقت بھی اگر بولیں گے, اگر نہیں اللہ 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 بولنا اگر اتنا ثواب کا کام ہوتا تو پورے فقیران جنت میں جاتے تھے. صبح شام تک کچھ کام ان کا اللہ 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 کر لیتے, بیٹھتے تھے. نمازاں چھوڑ دیتے, روزے چھوڑ دیتے, سب چھوڑ دے, دن بھر اللہ 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 کے نام پہ دے, اللہ کے نام پہ دے, اللہ 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 کرتے, پورے فقیران جنت میں چلا دے. یہاں بھی ہاتھ پھیلا رہے, شرک کر رہے, پھر وہاں پہ بھی جنت ملتی ہے لوگوں نے. اللہ بولے تو کیفیت پیدا ہونے ہم اندر, اسم با مسمہ ذکر ہونا نہیں. اسم یہ علم دین آنے کے بعد میں اسم بے مسمہ ذکر ہوتا. علم کے دین کی فہم آنے کے بعد میں کیا ہوتا, اسم با مسمہ ذکر کرتے. اللہ مالک ہے, یہ علم ہے سب کے پاس. اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, بولو قلب کی کیفیت بدلتی اس نہیں. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اب کرو 1,00,000 مرتبہ ڈیلی کرو, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, دل کو سکون ملتا کیا نہیں ملتا نہیں. 1000 مرتبہ اللہ مالک ہے بولنا بے مسمہ, 1 مرتبہ اللہ مالک ہے بولنا با مسمہ برابر ہے. 1000 پہ یعنی وزن ہے, 1 اللہ بولنا, اللہ مالک ہے بولنا فہم سے, یعنی اسم با مسمہ کے ساتھ. اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے بولے تو مخلوق کے ہر اسم کا مسمہ ہے اپنے پاس, لیکن اللہ جو مخلوق کو بنایا اس کا ہی مسمہ نہیں ہے اپنے پاس. دیکھ لو مخلوق کا پورا مسمہ ہے اپنے پاس. مثال کے طور پر ہمارے دوست ہے یا میرے رشتے دار ہے, ان کا نام لیا, ان کا پورا مسمہ آ جاتا ہے ہماری نظر میں. مخلوق ہے وہ, مخلوق ہے وہ. آج افضل صاحب نہیں ہیں, آج خیر جو افضل صاحب کو پہچانتے ان کا پورا مسمہ ان کے پاس. اب اپنے بیٹوں کے نامہ لے لو, یا بیٹیوں کے نامہ لے لو, یا بیویوں کے نامہ لے لو, والدہ والد کے لے لو, کس کے بھی اپنی جگہ خالی نام لے لو. امی بولو, پورا مسمہ تھا امی کا, ایسے اپنے پورا چہرہ ہمارے ذہن میں آ جاتا, پورے ہمارے سامنے رہتے. امی ہے گھر میں, ابا ہے گھر میں, لیکن یہاں امی ابا کا نام لیو, ہمارے سامنے آتا نہیں آتا چہرہ. کیسا مسمہ, با مسمہ ذکر کرتے امی ابا بولے تو نہیں, با مسمہ ذکر کرتے. چلو کھانے پینے کی چیز میں لے لو, نیمبو, منہ میں پانی آ رہا, کیسا رہتا ہے, کھٹا رہتا, پورا مسمہ آ رہا اس کے اندر اپنے پر. نیمبو, املی, اثر ہو رہا ہم نے زبان پہ نہیں. املی کو تو آ رہا نا منہ میں پانی, سب کے منہ میں پانی آ رہا املی بولے تو. نیمبو کھٹا رہتا, اثر ہو رہا نہیں ہو رہا. ہر مسمہ, ہر مخلوق کا دیکھو, کیونکہ مخلوق کا ہمارے پاس فہم ہے. اب زندگی میں کوئی اگر نیمبو دیکھا ہی نہیں, نیمبو کو استعمال ہی نہیں کرا انہیں, نیمبو کو استعمال ہی نہیں کرا, فوٹوز میں دیکھا خالی نیمبو کو انہیں, تو یہ نیمبو ہے بول کے اس کو معلوم ہوا تھا. ابھی نیمبو کو چکانے انہیں تو اس کے منہ میں پانی نہیں آتا, یہ نیمبو ہے بول کے خالی دیکھتا انہیں فوٹو میں, ہو یہ نیمبو ہے بولتا نہیں. جو نیمبو کو چکتا نا, وہ چکاسو والے کے منہ میں پانی آتا, ارے نیمبو وہ تو کھٹا رہتا بول کے. خالی فوٹو میں دیکھ لے, یہ فوٹو میں دیکھے یہ نیمبو ہے بولے, علم آ گیا. یہ جو نیمبو کو چکا اس کے بعد نیمبو خالی دیکھنا بھی, خالی نام لیا نیمبو, اس کے منہ میں پانی آتا, اس کے منہ میں اس کا پورا مسمہ آ جاتا اپنے اندر. پھر عالم شہادت میں آ کے اللہ کو نہیں دیکھے تو اللہ کو, تو اللہ کا مسمہ اپنے سامنے آتا. اللہ کون ہے, اللہ مالک ہے. کیسا مالک ہے اللہ, کیسا مالک ہے. پھر یہاں دیکھے تو انہیں مالک ہے, انہیں مالک ہے, انہیں مالک ہے. کون ہے مالک, پھر اللہ مالک ہے. پھر اللہ مالک ہے, پھر دوسرے بھی تو مالک دکھ رہے نا.
اللہ مالک ہے یہ علم ہے، اللہ ہی مالک ہے یہ فہم ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے، بقا سب کیا ہے محتاج ہے، پورے فقیر ہے اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پورے انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پورے انسان کو فقیر بولا، میرے فقیر ہے تم اللہ بولا اللہ تعالیٰ، تو فقیر بننا. امی بولے تو اپنا مقام بیٹے پہ، یعنی بیٹے کی جگہ رہ کے پکارتے اپن. امی بولے تو اپن کہاں رہتے؟ بیٹے کے مقام پہ رہتے. ابا بولے تو بیٹے کے مقام پہ رہتے. بیوی بولے تو شوہر کے مقام پہ رہتے. بیٹا بولے تو والد کے مقام پہ رہتے. نہیں، جس کو بھی مخاطب ہو رہے ہیں ہم، اسے جو رشتہ ہے وہ مقام پہ آ جاتے ہیں ہم. بہن کو جب دیکھ رہے تو ہم شوہر کے مقام پہ ڈر کے دیکھتے نہیں، بھائی کے مقام پہ ڈر کے دیکھتے. بیوی کو دیکھ رہے تو نہیں، شوہر کے مقام پہ رہ کے دیکھتے. ہمارا مقام دیکھتے. جب اللہ کو مالک بول رہے تو اپن فقیر نہیں بن رہے. اللہ بھی مالک، میں بھی مالک بول رہے. اللہ پورے یعنی پوری دنیا کا مالک ہے، پورے سارے جہانوں کا مالک اللہ. یہ گھر کا مالک تو میں ہونا بول رہا. اللہ ہی مالک ہے، یہ گھر کا بھی مالک اللہ ہی ہے. ویسا ذکر ہونا تو جب دل کو سکون ملتا. اب اللہ یہ گھر کا مالک ہے وہ تب اس کی حفاظت کون کرنا؟ گھر کا مالک اللہ ہے، کون حفاظت کرنا اس کی؟ جو مالک ہے وہ نہیں حفاظت کرتا. تو اللہ جیسی حفاظت کر ہم کر سکتے؟ اس وجہ گھروں کو نقصان ہوتا. میرا گھر بولا تو اللہ ہوتا تیرا گھر جا تو حفاظت کر. چوری تو بھی ہوتی، گھر میں نقصان پہنچتا. ہمیشہ پریشان رہتا نا، میرا جو بولتا نا ہمیشہ پریشان رہتا. میری اولاد بول کے جو دل جان سے یعنی پریشان ہوتا، میری اولاد بول کے میری سمجھ آتا تو تکلیف ہوتی. یہ میری جو ہے نا، یہ میری میں تکلیف ہے، میری نکل جانا دل میں سے تکلیف نہیں ہوتی. محبت وسیع فطرت ہے. اولاد کو نقصان ہوا، گھر کو نقصان ہوا تو آنکھ سے جاری ہوتا، یعنی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے. وہ انسان کی فطرت ہے وہ، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں رہنا. اس کی محبت دل میں نہیں رہنا. اگر محبت آ گئی دل میں تو وہ شرک وہیں سے، وہ ہے شرک، اصل شرک. وہ اصل شرک یہاں نکلتا. اب کئی لوگ ہمارے کو مشرک کا فتویٰ دیتے، ہم مشرکانہ کام کرتے بولے. وہ کانٹنگ میں بھی نہیں ہو مشرکانہ کام ہمارا. اصل شرک تو یہ ہے نا، یہ گھر کا مالک میں بولنا شرک ہے. پہلا ڈخوا ہے یہ، پہلا یہ نکلنا ہمارے گھر سے. یہ جو آفاق کی ملک، گھر جائیداد گاڑی بنگلہ اولاد بیوی بچے جو بھی دکھ رہا نا، پورے ہی ملک آفاق کی ملک ہے. یہ پوری اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ کے حوالے کر دے رہے ہیں اللہ کو. نہیں، اپن کیا ہونا کیا ہے، نہیں اللہ کے حوالے کر کے اپن سکون میں آ جانا. اللہ یہ تو دے رہا ہے. اب دیکھو نقصان ہوتا کیا. اگر نقصان پہنچایا، چاہے وہ اولاد کو ہو یا بیوی کو ہو یا گھر کو ہو گاڑی کو ہو، کچھ بھی پہنچنا، کچھ بھی نقصان ہو، نقصان پہ نقصان کی ہوتا. میرا سمجھا تو ہوتا. اب میرا سمجھ کر وہ نقصان کو بھرنے اور پھر نقصان سے بچنے ہو جاتا. ارے ایک بار کرا تو میں یہ نقصان ہوگا، اب نہیں کرنا ایسا کام. گاڑی ایسے چلایا تو یہ چیز خراب ہو گئی، ایسا نہیں چلانا بول کے احتیاط کرتے اپن. نہیں، جو خراب ہوا نہیں، کس کی طرف سے خراب ہوا؟ وہ مولا کی طرف سے خراب ہوا. وہ یہ ملک تیری ہے، کیسا خراب ہونے دیا؟ بولو اللہ میں کو بولنے نہیں آ رہا اپنے کو. اے اللہ میری اولاد بیمار پڑ گئی، یہ ملک تیری سمجھا تھا میں، تو حفاظت کرتا سمجھ کے میں نہیں دیکھا اس کی طرف، توجہ نہیں کرا. نہیں، پریشان ہو کے بھاگتے ادھر ادھر، مولایوں کے پاس بھاگتے، کہاں بھاگتے، عاملوں کے پاس بھاگتے. وہ کیا دیتا، وہ بن کے پھینکو، نیوا ادھر کے پھینکتا، کیا پھینکتا. مخلوق کی طرف مرے ہوئے صبح سے شام تک. دیکھو اگر یہاں دکان کھول لے کے بیٹھے نا اپن، بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا، اتنی پبلک آتی ہے. اگر یہاں پہ علاج ہو رہے ہیں تو یہاں پہ علاج کون سا علاج ہوتا ہے یہاں پہ؟ نہیں، کفر، شرک، نفاق، ارتداد، یہ نکلتے ہیں. یہ بیماریاں ہیں، یہ چیزیں نکلتے ہیں یہاں پہ. یہ نکل گیا تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہ ہوتا ہمارا. دیکھو آزما کے دیکھنا، جب تک کہ ہم ایمان کی کیفیت کو آزمائیں گے نہیں اللہ سے، اللہ ہمارے کو آزما رہا نا، تو ہم بھی اللہ کو دیکھنا. انہیں بیمار پڑا، کیسا پڑتا بھائی انہیں بیمار؟ یہ تو تیرے حوالے تھا، تو کیسا بیماری آنے دیا اس کو؟ گھر کو نقصان پہنچا، یہ تو گھر تیرا بولا تھا. مولا کو بولنا ویسا، مولا یہ گھر تیرا بول کے میں تیرے حوالے کرا رہا، تو نقصان ہونے کیسے دیتا؟ نہیں، ایسا مناجات کرنا اللہ تعالیٰ سے. تیرا اس کے طرف اس کے اوپر ڈال دینا، ارے اس کا مالک میں بول رہا ہے نہیں. دیکھو آزمائش کیسے نقصان دیتا اللہ تعالیٰ نے، اس کے حوالے کرتے رہنا اپن. تیرا ہے بول کے جب بولیں گے تو ارے نہیں پورا میرے طرف بھی ڈھکل دے رہا ہے. نہیں، اب تو نے تو کون ہے، کس کو بولوں؟ تو مالک ہے بول کے پوری. نہیں، لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں تیری ہی مل گئی. گھر بھی تیرا مل تھا، پھر نقصان کیسا ہو؟ میں تو تیرے حوالے کرا، میرا تو نہیں بولا، تیرے حوالے کرا، پھر نقصان کیسا ہوگا؟ نہیں،
نقصان سے بچتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے، دین کی فہم الگ ہوتی ہے، دین کا علم الگ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ کے اللہ کو مالک بول کے جب پکاریں گے تو دل کو سکون کیسا ملتا؟ یہ گھر کا مالک اللہ ہے، اب دل کو سکون ہے، انہیں حفاظت کر لیتا، اپن کو کیا ضرورت ہے اپنے؟ نہیں۔ اب بازو والے کا گھر ہے، اس کو نقصان پہنچا، اس کی حفاظت اپن کرتے نہیں۔ پڑوس میں جتنے گھر ہیں اپنے ایک گھر ہوں گا، 2 گھر ہوں گا، اس کے علاوہ جو گھر ہیں نہیں، اس کی حفاظت بھی اپن نہیں کرتے، نہ اس کو کچھ نقصان ہوا تو اپنے کو تکلیف ہوتی، کہیں کو نہیں ہوتی، نسبت اپنے سے نہیں ہے نا اس کی، میرا نہیں سمجھا اس کو میں تکلیف نہ ہوتی، یہ بھی گھر کو میرا نہ کو سمجھو، اللہ دیکھ لیتا، اللہ تیرا گھر ہے، اولاد تیری ہے، بیوی تیری ہے، بچے تیرے، سو تیری ملک ہے، یہ تو دیا تو اس کی حفاظت بھی تجھ کرنا، یہ تیری ملک ہے، میں کیا کوئی حفاظت کرنا، میں تیرا کام کروں، کیا کروں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میرے کو عبادت کے لیے پیدا کرا، میں تیری عبادت کروں، نہیں میرا کام صرف عبادت کرنا، یہ حفاظت میرے سے نہیں ہوتی، تو دیکھ لے بول کے بول دینا اللہ میں کو نہیں، وہ کام اللہ کا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو دین ہے، وہ روپیہ پیسہ جائیداد کوئی نہیں ہے، صرف دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کے دن اس آیت کا نزول ہوا، جمعے کا دن تھا یہ آیت نزول ہونے کا، حجۃ الوداع کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام نعمتیں ہم نے پوری کر دی، ورضیت لکم اسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نعمت ہے تو دین ہے اللہ کے پاس، اب ہم دنیا کو نعمت سمجھ رہے ہیں، دنیا کو نعمت سمجھ رہے ہیں ہم۔ دنیا نعمت ہے کب ہے؟ اگر اس کو دین کے تحت استعمال کریں، اگر نہیں تو زحمت ہی سے ہونے۔ گھر بنا کے اگر باہر لکھ رہے ھذا من فضل ربی، اگر اللہ کی یاد میں گھر بنایا، اللہ کی ملک سمجھ کے بنایا، اللہ کی قوت سے بنایا تو ھذا من فضل ربی لکھ کے لگانا، نہیں اپنی ملک سمجھ کے بنائے، نہیں اپنی قوت سے بنا، میں اپنے بلبوتے پہ پیسہ کما کے اپنی قوت سے بنایا بولتا ہوں، ھذا من غضب ربی لکھ کے لگانا باہر گھر کے، یہ اللہ کا غضب ہے میرا، میں کما کے بنا، میں کمایا، میں محنت کے پیسوں سے بنایا بھائی گھر، اس کو کہتا اللہ کی ملک بولو، نہیں کیسا آتا دل میں؟ یہ میرا گھر ہے بولتا۔ شیطان ایمان کا چور ہے، شیطان جو ہے نا ایمان نکال لیتا، ایمان نکل گیا تو کم از کم مشرک تو بھی رہتے اپن، نہیں کافر تو بھی ہو جاتے، لیکن نفس جو ہے نا وہ خود الہ کے مقام پہ آگے بڑھ جاتا۔ شیطان اس وجہ سے نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کیا کرتا؟ ایمان نکال لیتا، شرک میں مبتلا کرتا۔ شرک سے بڑا گناہ کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو خدا کے مقام پہ بٹھا دینا۔ آج دیکھو ہم شرک سے بچنے جا رہے ہیں لیکن لوگوں سے شرک کرا رہے ہیں اپنے ذریعے۔ ہم دیکھو شرک سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو چاہ رہے ہیں کہ انہیں شرک کرنا نہیں ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ یہ لوگ میری سننا، میرا نام ہونا، میں جانا، میں پہچانا جانا کہ میں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا فحببت الی ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی اپنے آپ سے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کرا، تمہارے کو پیدا کرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جانا پہچانا جانے کیسے؟ میں تم لوگوں کو پیدا کرا تو تم لوگ اپنی جان پہچانت کر لے رہے تم لوگ، نہیں میں بھی جانا، میں بھی ایسا کام کرنا کہ میں مارکیٹ میں لوگوں پہچاننا، میرے کو جاننا، میرے کو لوگ شیطانی کام اگر تو جلدی پہچانے آتے مارکیٹ میں، دین کا کام کرے تو نہیں پہچانتے لوگ، بیزار کیا رہنو خالی مولا کی بات کرتے، چھوڑو کامیڈی پکچر لگاؤ، کامیڈی ویڈیو لگاؤ، دیکھیں گے ٹائم پاس ہوتا آپ دیکھو۔
دنیاوی ویڈیو بناؤ، بنانے والا تو جہنم میں جاتا ہے، چاہے مسلمان رہے تو کوئی بھی رہے، تو دنیا میں ویڈیو بنا رہا تو نہیں، جس سے اس کا وقت خراب ہو رہا. اچھا یہ مسلمان بہت ادھر گئے اس میں، میڈیا کا زمانہ ہے آج کل، بہت چل رہا وہ، اس میں ویوز زیادہ آتے ہیں، اس میں سبسکرائبر بڑھتے ہیں، اس میں کون سے دنیاوی کامیڈین میں، گالی گلوچ میں بنا کے چلے آ رہا، مر جا رہا انہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا عذاب ملتے رہیں گا اس کو. نہیں، خبر کا عذاب یہی تیار کر کے جا رہا، یہ تیار کر کے جا رہا انہیں خبر کا عذاب. میں جانا میں پہچانا جانا، ایسے کام اگر تو جلدی پہچانے جاتے، جلدی جانے جاتے. ارے یوٹیوبر ہے انہوں آ رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں ٹھہر کے، اور ان کا نفس موٹا ہوتا. دیکھو آج کل نہیں چل رہا، آج کل بہت ہو گیا آج کل. پہلے تو بیکنگ دکھتا تھا، آج کل تو ہر گلی میں ہر گھر میں ہو گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم کو میرے کو جانو پہچانو بول کے میں تمہیں پیدا کرا، تم نہ خود اپنی جان پہچانے بتانے، میرے کو نہیں پہچانے. عبادت کا مقصد ہی جو ہے کہ اللہ کو جاننا پہچاننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین کے سردار ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی لیعرفون کے ہیں. آپ کی تفسیر پہ پورے مفسرین تفسیر کرتے، آپ سردار ہیں مفسرینوں کے، آپ فرماتے لیعبدون کے معنی لیعرفون، اللہ کی پہچان عبادت ہے. اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا وہ عبادت ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے. نماز افضل عبادت ہے لیکن نماز عبادت نہیں ہے، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا. جان کے پہچانے تو عبادت ہوتی، جب تک جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں. تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین پر نماز میں ٹھہر گئے، اس کو نہ جان رہے نا اس کو پہچان رہے. اب کوئی شخص اپنے سے پہلی وقت ملتے پر اس کی تعریف شروع کر دیے، فرسٹ ٹائم مل رہا، اس کا نام بھی نہیں معلوم، اس کا آپ نے کچھ، اس کا کردار نہیں معلوم، اس کا کچھ بھی نہیں معلوم. نہیں ملتا اس کی تعریف شروع کر دی، کیا بولتا ہوں نے جھوٹا ہے، بولتا ہوں میرے کو جانا نہیں پہچانا نہیں. میری تعریف کرا، میں کتنا بڑھنے والا اس کو معلوم نہیں، میں کتنا خطرناک آدمی ہوں میں معلوم، میں نیک ہوں بڑا، میں نمازی ہوں بڑا، میں روزے دار ہوں بڑا. میرے بارے میں لوگوں کے سامنے تعریف پڑ جا رہا ہے، میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں بولتا. انہیں خود سمجھتا، میں اگر تعریف کر رہا ہوں کسی بغیر جانے کی، کسی پہچانے کی، بغیر پہچانے کے، تو انہیں خود کیا بولتا ہوں، میرے کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹی تعریف کر رہا میری. اب نماز میں ڈر کے الحمدللہ رب العالمین برے بل، تمام تعریفیں اللہ تیرے ہی لیے، تو عالمین کا رب ہے. بولتے اللہ میں بولتا تو نے جانا، میرے کو پہچانا، جھوٹی تعریف کر رہا، تو قبولیش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وہ اگر کوئی جان کسی شخص کو اگر جان کے پہچان کے اگر اس کی تعریف کرے تو خوش ہوتا ہو، نہیں میرے کو جانتا ہے نہیں، میرے کو جان کے میری تعریف کر رہا ہے، تو وہ انہیں تعریف قبول کرتا. وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کو جان کے پہچان کے اگر نماز میں ٹھہریں گے، اس کو جان کے پہچان کے الحمدللہ رب العالمین بولیں گے، تو جب انہیں قبول کرتا. عالمین کے معنی تمام عالمین کا رب تو ہی ہے. رب یعنی پالنے والا، شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے. نہیں میں ناقص شے تھا، الگ ترتیب پرورش کرا، خطرے سے سمندر بنایا میرے کو. نہیں تو رب ہے، تو رب ہے، تیری تعریف ہے، جو بھی میں آج ذکر ہونا ہے تیری تعریف ہے، تیری تعریف ہے. وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جان رہے نہیں پہچان رہے تو کوئی اگر ہم کو نہیں پہچانتا ہماری تعریف کر تو ہمارے دل میں کیا بتا رہے، جھوٹی تعریف کر رہا، میں پہچانتے ہی نہیں انہیں، میری تعریف کر رہا. نہیں جاننا پہچاننا وہ عبادت ہے. جب تک کہ جانیں گے نہیں پہچانیں گے نہیں، پھر عبادت کسی کرتے ہم نہیں. اللہ کو معبود سمجھ کے عبادت کریں. معبود کی فہم کیا ہے؟ معبود بولے تو عبادتوں کا لینے والا یہ علم ہے. فہم کیا ہے؟ معبود کی حاجت روا، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہم اسی کو سمجھ رہتے ہیں. تو دین کی فہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یعنی دنیا میں دین کی فہم ہونا ہمارے کو، دنیا کو اگر بھلائی میں اگر بدلنا ہے تو دین کی فہم ہونا ہمارے کو. دین کیا ہے معلوم کرنا، کیونکہ خبر میں مرتے ہی دین کا سوال ہے پہلا. جاتے کتنے بلڈنگاں بنایا، کتنے کارا خریدا، کتنے جیسے بزنس بڑھا کیا، اولاد کے واسطے کتنا کر کیا، کیا کیا کرا تو، کتنے یعنی کیا کیا تو دنیا میں ترقی کرا، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے. سو بات رکھتے رہے اللہ تعالیٰ. جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا وہ مقصد پورے جاتے تھے. یار دین کیا ہے؟ دین اسلام آسان سوال ہے، یاد کر لے کے چلے گئے تو کس سے یاد کر رہے ہیں اپن؟ زبان سے یاد کر رہے ہیں. ارے روح قبض ہو گئی تو مردے سے بات نہیں کر سکتے اپن، وہ زبان خبر میں کیا ہلاتا ہوں، یہاں نہیں ہلتی اس کی زبان. مرگا سے مردے کی زبان یہاں نہیں ہلتی، یہ زبان سے یاد کر لے کے جا رہے. دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام بولنا اتنا آسان رہتا نہیں تو 1,24,000 پیغمبروں نہیں بھی جاتا تھا اللہ تعالیٰ. صرف دین اسلام بولنا اتنا آسان رہتا تو 4 آسمانی کتابیں نہیں آتی تھی. دین اسلام بولنا اتنا آسان رہتا تو 1,24,000 قوم پہ انبیاء کرام نہیں آتے تھے. نہیں دین اسلام بولنا اتنا آسان رہتا تو
یہ انگن صحیفے بھی نہیں آتے تھے، خالی دین اسلام اتنا ہی جواب ہے نا. تو دین اسلام کیا ہے ہم وہ جان رہے ہیں، ہمیں دین جان رہے ہیں. کیوں؟ پہلا سوال وہی ہے، تیرا دین کیا ہے؟ خبر میں سب سے پہلے جاتے تیرا دین کیا ہے پوچھنے. تو وہ دین ہم کو یہاں پہ اللہ والے دین سمجھانے کا یہ محفل لگا کے دیا ہمارے کو، صرف خبر کے سوا. ایک تو ایمان پہ خاتمہ ہونا، اس کے بعد صرف خبر بھی کامیاب ہونا. خبر کے گڑھے تک شیطان آتا ہمارے ساتھ، وہاں تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، نہیں وہاں تک اس سے ہم کو جہاد کرتے رہنا ہے. تو وہ دین ہم یہاں سمجھ رہے تھے. تو دین کے معنی دین ہم کیا دیکھیں یہاں پر؟ دین کے اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. یہ لوگ اکثر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین ہے سمجھ رہے ہیں. بے شک یہی دین ہے، بے شک، کیونکہ قرآن کی روشنی میں ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ علم آ گیا ہمارے کو تو ہم اللہ کو مان لیے، مسلمان ہو گئے. اپنا کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے. اب نماز فرض ہے ہمارے اوپر، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. یہ مان لیے ہم، اسلام میں مان لیے کہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مان لیے ہم. اسلام میں مان لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل دین میں دوسرے پہ ایمان رکھے. آپ حدیث جبریل ہم شروع سے سمجھنے جا رہے ہیں. کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. اس کے اوپر ٹکنا تقویٰ ہے، تو ہم کو توحید حاصل ہوتی. توحید 5واں مقام پہ ہے. یہ تمام یہ سلوک طے کر لیتے جانا ہے ہمارے کو. تو اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے. اسلام میں جو ہم جتنے 5 ارکان جو ہم مانے نا، اب ایمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جانو کیا ہے لا الہ الا اللہ، کیا ہے نماز جانو، کیا ہے روزہ جانو، کیا ہے زکوٰۃ جانو، کیا ہے حج جانو. جان کے کرو برابر اللہ تعالیٰ. نہیں تو اسلام میں اللہ کو مان لیے. اب ایمان میں اللہ کو جاننا ہے. اس کے بعد ہے احسان. احسان میں اللہ کو دیکھنا ہے. ایک ماننا، ایک توحید کیا ہے؟ ایک ماننا، ایک جاننا، ایک دیکھنا، ایک ہو جانا، یہ توحید ہے. جب تک یہ مانیں گا نہیں، جب تک یہ جانیں گا نہیں، جب تک یہ جانیں گا نہیں، جب تک یہ دیکھیں گا نہیں، جب تک یہ دیکھیں گا نہیں، جب تک ایک نہیں ہو جائے گا. سب سے پہلے ماننا ہے، اللہ کو فرما برداری ہونا ہے. اسلام میں فرما برداری ہونا ہے. ایمان میں کیا ہے؟ ہم گزشتہ دے گا اسلام کے معنی بھی دے گا. ماننا کیسا ماننا؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. یہ اسلام ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب تک اطاعت نہیں کریں گے اللہ اس کے رسول کی، ہم پر رحم نہیں کیا جائے گا. ہم پر نہیں، اطاعت لازم ہے ہمارے لیے. ایمان میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. کیا اقرار کرنا زبان سے؟ جو ہم کو بتایا گیا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل. کیا ہے ایمان؟ اس میں کیا ایمان لانا ہے ہمارے کو؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. میں اللہ پر ایمان لایا. کیسا ایمان لایا؟ جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے اور اس کے تمام احکامات کو میں نے قبول کیا. اللہ کے تمام احکامات کو میں نے قبول کیا. یہ ایمان لانا ہے ہمارے کو. صفات ایمان کتنے؟ 7 ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے ہمارے کو. اللہ پر ایمان لانا ہے، آمنت باللہ اور ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانا ہے. ورسولہ، رسولوں پر ایمان لانا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے، اس پر ایمان لانا ہے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے ہمارا. یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے ہمارا. انشاءاللہ لائیں گے. کب لائیں گے؟ لا الہ الا اللہ کا علم آنا پڑتا ہے. اس کے سے لا الہ الا اللہ میں تمام یعنی خالق کا بھی علم ہے اور مخلوق کا بھی علم ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خالق احد ہے، ایک ہے، مخلوق انگنت ہے. لا الہ میں تمام مخلوق کا علم آ جاتا ہے. الا اللہ میں اللہ کا علم آتا ہے. اللہ الہ ہے. تو یہ چیز ہم کو حاصل کرنا ہے.
یہ چیز حاصل کریں گے تو ہم ایمان یعنی دین میں مکمل ہوں گے، ہم دین ایمان والے بنیں گے ہم یہاں پر۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ 7 صفتوں کو الگ الگ بھی سمجھنا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ ابھی ہم خالی ٹچ کر لیتے ہیں نکالنا، بعد میں پھر اس کو ریورس آئیں گے آ کے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے تعلق، اللہ پر ایمان کیسا لانا ہے، ملائکہ پر ایمان کیسا لانا ہے، اور کتابوں پر ایمان کیسا لانا ہے، رسولوں پر ایمان کیسا لانا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان کیسا لانا ہے، اور خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے کیسا ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر کیسا ایمان لانا ہے، اس کو تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلام ہوگا، اسلام میں فرما برداری ہے۔ ایمان میں کیا ہے؟ جاننا ہے، یہ تمام چیزوں کو جاننا ہے ایمان میں۔ احسان میں کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے احسان میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، سوال کیے جبرائیل علیہ السلام کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا تھا؟ فرماتے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھنے کا علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو، اعلیٰ علم ہے، دکھنے کا علم ادنا ہے، تو یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ یہ تمام سمجھنے کے بعد یہ ہم گزشتہ احسان تک بھی سمجھے۔ احسان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما جس نے بلا من اسلم، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لیا اور وہ صاحب احسان بھی رہا، محسن بھی رہا۔ محسن یعنی محسن کس کو بولتے ہیں؟ احسان، احسان کرنے والے کو محسن بولتے ہیں۔ احسان، احسان کے معنی کیا ہے؟ بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینے کا نام احسان ہے۔ غرض نہیں رہنا، اگر غرض رکھ کے کہہ دو وہ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ غرض بدلہ ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ اگر ہم مدد کر رہے ہیں، آج ہم اس کی مدد کریں گے تو کل نہیں میری مدد کریں گے، بولتے بدلہ ہو گیا، احسان نہیں ہوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احسان، جو صاحب احسان رہا وہ رہا۔ تو اللہ کے پاس احسان کیا ہے وہ بھی جاننا ہے ہمارے کو انشاءاللہ، پھر جانیں گے اس کو تفصیل دے۔ اس کے بعد ہے تقویٰ۔ تقویٰ بھی کیا ہے؟ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اسلام، ایمان اور احسان پہ عمل کرنا تقویٰ ہے۔ یہ تو ہم کو حاصل کیا ہوتا؟ توحید حاصل ہوتی۔ الہکم الہ واحد، اللہ کے پاس توحید مطلوب ہے۔ تو توحید مطلوب ہے، توحید حاصل کرنے کے لیے 4 اسٹیپ جانا ہے ہمارے کو، اسلام، ایمان اور احسان پہ عمل کر کے متقی بن کے اس کے بعد توحید حاصل کرنا ہے ہمارے کو، اتنا سفر طے کرنا ہے ہمارے کو۔ تو تقوی کے معنی کیا ہے؟ ہم اسلام کے معنی دیکھیں، ماننا۔ تفصیلی معنی کا اسلام کے یعنی بے چوچرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ یعنی جاننا، اور احسان کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا، یعنی بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے۔ اب تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا، یہ تقوی کے معنی۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ ایک ہونا توحید ہے۔ توحید کے معنی ایک ہونا، ایک ہو جانا توحید ہے۔ اس کو وحدت الوجود بولتے ہیں، ایک وجود ثابت کرنا۔ تو تقوی کی بھی قسمیں ہیں، تقوی کی 4 قسمیں ہیں۔ شریعت کا تقوی ہے، طریقت کا تقوی ہے، حقیقت کا تقوی ہے، معرفت کا تقوی ہے۔ یہ تقوی کی قسمیں۔ شریعت کا تقوی یعنی ظاہری تقوی شریعت کا۔ طریقت کا تقوی کیا ہے؟ یہ قلب کا تقوی ہے۔ جب زبان سے بولنے کے اللہ ہی حاجت روا ہے تو قلب میں بھی اس کا یقین رہنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ توجہ بحق رکھنا، توجہ اللہ حاجت پوری کر رہا ہے، اللہ حاجت پوری کر رہا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم زبان سے تو بول رہے ہیں، زبان سے بولے لیکن توجہ پوری مخلوق کی طرف ہے، دکھ رہا تو مخلوق ہی۔ دیکھو شریعت کا تقوی کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے بولا ہے، شریعت کا تقوی ہوگا۔ ڈرنا ہے اللہ کا، اگر مالک نہیں بولیں گے تو اللہ ہم کو نہیں، شرک ہو جاتا۔ شریعت کے تقوی میں کیا؟ ڈرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، یہ شریعت کا تقوی ہے۔ طریقت کا تقوی کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق قلب سے ہے۔ شریعت کے تقوی کا تعلق جسم، اعضاء، جوارح سے، ظاہر سے، ظاہر پاک ہونا ہمارا، ظاہر پاک ہونا تھا، قلب بھی پاک ہونا، یہ طریقت کا تقوی ہے۔ طریقت کا تقوی سے قلب پاک ہوتا ہے۔ اس کا عمل کیا ہے؟ شریعت کے تقوی کا عمل کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، نہیں، یہ شریعت کا تقوی ہے یہ۔ اب طریقت کا تقوی کیا ہے؟ نہیں، طریقت کا تقوی کیا ہے؟ اب دیکھو ہم جیسے اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میری حاجت پوری کرتا۔ سب کا ایمان ہے نا، سب بولتے نہیں ہے اللہ میری حاجت پوری کرتا، اللہ میری حاجت پوری کرتا، لیکن دکھ رہا کیا؟ دیکھو اللہ میری حاجت، ہر انسان یہ بولتا کون ہے تمہارا حاجت روا؟ اللہ ہے۔
پوری دنیا ہر فرقے کا آدمی بولے گا کون ہے تمہارا حاجی؟ کوئی بولتا نہیں بھائی تم ہے تمہیں نہیں، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے. سب کا ایمان ہے، سب بولتے بھی زبان سے، لیکن دیکھ رہا کون اللہ حاجت روا ہے؟ بتاؤ. 72 فرقے نہیں دیکھ رہے، ایک ہی فرقہ دیکھ رہا ہو، ایک فرقے میں اللہ والے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی پورے ایک فرقہ جو ناجی ہے نا، 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ ناجی ہے اہل سنت الجماعت، وہ اہل سنت الجماعت بھی اللہ کو نہیں دیکھ رہی حاجت روا ہے، اس میں بھی اولیاء اللہ ہے موجود، بلکہ وہ اللہ والے دیکھ کے ہم کو بتا رہی، تو وہ اولیاء اللہ کی بھرنے پہ اپن بول رہے اللہ حاجت روا ہے بول کے، ان کی نظر لے کے اپن بول رہے ہیں، بتایا نا دیکھو اللہ ایسا حاجت پوری کرتا، اللہ ایسا حاجت پوری کرتا. نہیں، اللہ دکھتا نہیں، دیکھنا پڑتا اس کو، دیکھنے کی چاہت رکھنا پڑتا. بڑے آدمی دکھتا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں دیکھو دکھتے ہو لوگ، دیکھنا پڑتا ان کو جا کے دیکھنا پڑتا، دکھتے ہو لوگ، ان کو دیکھنے کی خواہش ہے تھی سب کو. سیلیبریٹی ایسوں کا سب کو پوری مخلوق کا یعنی بنانے والا اللہ ہے، تو اس ہونے کا ساتھ دیکھیں گا. 70,000 پردوں میں ہونے، اس کو دیکھنا، آپ کتنے پردے ہٹیں گے پر. لامکاں چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، اللہ لامکاں ہے، لامکاں مجھے چھپ رہا تھا نہیں، تو اللہ والے کیا بولے؟ لامکاں چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم کے، یار بن کے بولے نا، اللہ کے ولی بن کے بولے یار تمہارا ہم سے، اللہ کو یار بول رہی نہیں، یار چھپتا، یار کی حقیقت یار کچھ معلوم رہتی، دوست کا راز دوست سے ملتا، اللہ کا راز اگر ہونا ہے تو اللہ والوں کے پاس ہی ملتا، اللہ کے دوستوں کے پاس اللہ کا راز رہتا، اللہ کیسا دکھتا. لامکان چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، اب تو ہر آن ملا کرتے ہو ہر جہاں ہم سے. اللہ سے ہر جگہ مل سکتے، مصلی پہ جا کے ملنا بلکہ ضروری نہیں ہے، مسجد کو جا کے ملنا بلکہ ضروری نہیں ہے، مخانہ کعبہ کو جا کے ملنا ضروری نہیں ہے. نہیں، اللہ جہاں ٹھہرے وہاں ہے، موجود ہے اللہ. کہتا ہے اپنے آپ کو لامکا، لیکن دکھتا ہے، چھپا ہوا ہے. پھر بولا ظاہر بھی بولا، اللہ تعالیٰ 4 اعتبار سے بتایا، اپنی تعریف کرا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. میں اول ہوں، میں آخر ہوں، یعنی اول بھی اللہ ہی تھا، ہو کا عالم تھا، آخر بھی اللہ ہی رہ جائے گا، ہو کا عالم رہے گا. ہو نور وہی ہے اپنا، یہ جو ہو نور اوپر لکھا ہے نا، ہو نور، اول بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن. 4 الفاظ یوز کرا اللہ تعالیٰ، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں. اب کون سی شان میں دیکھیں گے اس کو؟ اول دیکھیں گے، آخر دیکھیں گے، ظاہر دیکھیں گے، باطن دیکھیں گے. اب جو باطن سمجھتا، جو باطن خود ہے، چھپا ہوا خود ہے، انہیں کہا اللہ کو دیکھیں گا. جو اللہ کو غیب دیکھتا ہو چھپا ہوا دیکھتا اللہ کو، جو اللہ کو ظاہر دیکھتا ہو نا ظاہری دیکھتا، اس کا ظاہری اللہ تعالیٰ. ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسے نہیں کر سکتا، سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو اللہ دکھتا ہے، نہیں اللہ دکھتا ہے، ہم کو ہر جگہ دکھتا ہے. اللہ دیکھنے کی اس کو صلاحیت پیدا ہونا ہمارے اندر. نہیں تو وہ شریعت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ ہے وہ. نہیں تو شریعت کا تقوی میں ہم بول رہے اللہ مالک ہے، نہیں لیکن دکھ رہا کوئی نہیں دیکھا. 73 فرقے میں ایک فرقہ جو ناجی ہے، نہیں وہ فرقے میں بھی صرف اللہ والے جو مولا کو دیکھتے ہیں، وہ طریقت کا تقویٰ ہے. کیسا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، ہمارا یقین ہے، ہم بول رہے زبان سے کہ اللہ حاجت روا ہے. نہیں اللہ حاجت روا ہے بول رہے نا، پورے ہر فرقے کا آدمی بولا اللہ حاجت روا ہے. بتاؤ کون ہے کیسا حاجت پوری کرا؟ بتاؤ، نہیں بتا سکتے. اللہ والوں کے پاس بتاتے کیسا حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ، نہیں کیسا پوری کر رہا. وہ باطن جو بولا نا تمہارے اندر ہے کہ اللہ حاجت پوری کر رہا، دکھ رہا نہیں، چھپا ہوا ہے، وہ پردہ اٹھا دیا اللہ والے. کیا مخلوق حاجت پوری کر دی؟ نہیں، اللہ ہمارے سے ظاہر ہے، ہر مخلوق سے مولا ظاہر ہے. وہ بتاتے وہ علم ہے یہاں پر اللہ والوں کے پاس. ویسی محفل لگا کے دی ہے ہمارے کو، اور کیا ہمیں اس سے بڑی ضرورت کیا اپنے وہاں سے؟ زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ختم، ہمیشہ زندگی میں کیا ہے؟ مولا کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ثم جنت. وہ زندگی اصل زندگی ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو کافر مشرک کیا ہے؟ جنت ہے، اپنے آپ کو اس کو جنت بنانا نہیں. یہاں پر مصیبت اٹھانا ہے تھوڑی. خواہشات نفس، اس سے پہلے بات تھی خواہشات نفس سب کو رہتے. ابھی دیکھو یہاں حلقے میں بیٹھنا ہے اپنے کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھنا ہے، پیران درد ہوتے رہتے، مصیبت دکھ رہی ہے اپنے کو. ذرا باہر نکلا دنیا جنت دکھ رہی، پوری چمک رہی، کوئی لیٹاں لگے ہوئے، ایک سے کیا ہے دنیا میں کیا نہیں ہے. نہیں کیسی دنیا؟
کتنی رنگین دکھ رہی دنیا اپنے کو باہر نہیں. اور وہ دنیا کی جو کیا ہے وہ چمک دھمک کو ترک کر کے مولا کی محفل میں بیٹھنا یہ تزکیہ نفس ہے نہیں. یہ تزکیہ نفس ہے، یہ ہے دین. جہاد کرنا اس کو بولتے ہیں، جہاد کرنا اس کو بولتے ہیں. ہر انسان کے اندر خواہش رہتی، کوئی انسان ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہے، کیونکہ خواہش اللہ تعالیٰ دیا. ہر نفس میں ایک نفس کا تقاضا ہوتا، ایک نفس کی خواہش ہوتی. وہ تقاضا اللہ تعالیٰ نفس میں، اور وہ تقاضا پورا کرتا بھی اللہ. لیکن خواہش بھی رکھا آزمائش کی وجہ سے. تقاضا نفس اللہ خود بتا رہا. تقاضا کیا ہے؟ تقاضا نفس بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے. اب لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، تزکیہ نفس کرو سمجھتے. کھانا کم کھانا تزکیہ نفس نہیں ہے، فل کھانا. بکرے کھا لینا، مرغیاں کھا لینا، اونٹاں کھا لینا، جو سمجھ میں آ رہا کھا لینا. یہ اس میں کھانے پینے میں رکنا نہیں. ہاں کم کھانا، لمٹ کھانا وہ الگ چیز ہے، لیکن سب کھانا نہیں. بھائی میں سوکھے روٹیاں کھاتا ہوں، یہ تزکیہ نفس ہے. یہ نہیں ہوتا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کم کھانا، آنکھ کو اچھا نہیں پہننا نہیں، کھٹارے گاڑیوں میں پھرنا، جھوپڑ پٹی میں رہنا، جا کے جنگل میں رہنا، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے نہیں. بہترین کار میں پھر سکتے، بہترین محلات میں رہ سکتے، بہترین لباس پہن سکتے. پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کا خطاب کے لیے جب آتے تھے مسجد کو، تو ہر جمعے کو نیا لباس. اس دور کے اتنے پیسے والے تھے آپ کہ آپ جو لباس پہنتے تھے وہ کوئی بڑے بڑے بادشاہ نہیں پہن سکتے تھے. اتنے پیسے والے تھے آپ نہیں، اتنے پیسے والے تھے آپ. وہ تزکیہ نفس نہیں ہے. لباس خراب پہن لینا، پورے آنکھ پہ چدر ڈال لے کے پھرنا، کیا ہے وہ پورے پھٹے پرانے کپڑے ڈال لے کے پھرنا، پورے جنگل میں بیٹھنا، پورا غلیظ لگا لے کے پھرنا، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. کم کھانا، سوکھے روٹیاں کھانا، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. کھانا اچھا، رہنا اچھا، گاڑیوں میں اچھے پھرنا، ہر چیز اچھی کرنا، لیکن کیا کرنا یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں کی دل میں، یعنی دل میں یہ سب چیزوں کی محبت دل میں آنا. یہ دنیا کی اس تمام چیزوں کی محبت دل سے نکل جانا، محبت میں رہنا ان تمام چیزوں سے، یہ تزکیہ نفس ہے. گاڑی استعمال کر سکتے، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی استعمال کر سکتے، مہنگے گھر میں رہ سکتے، محلات میں رہ سکتے، سب سے بھاری جوڑا پہن سکتے، سب پہن سکتے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ رکھ سکتے. یہ ہے تزکیہ نفس نہیں. دنیا کو دل میں سے نکال دینا یہ تزکیہ نفس ہے. بہترین بولو نا، مرغیاں کھا لے سکتے، بڑے کیا ہے، ہر چیز کھا سکتے ہیں، پر ہر چیز، کوئی کھانے میں روک ٹوک نہیں ہے، پہننے میں روک ٹوک نہیں ہے، رہنے میں، رہن سہن میں کچھ روک ٹوک نہیں. اس کی صرف محبت دل میں سے نکال دینا، ختم کر نہیں ہے. استعمال کرنا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. اتنا تقویٰ اپنے پاس. ارے اب آج دولت ہے بھائی، کل نہیں رہے تو کیسا ہوں گا؟ کتنی ہے بدلتی نہیں. اب دولت ہے، سکون ہے دل کو. اب دولت چلے گی تھوڑی دیر کا تو ایسا سوچ کے بیٹھو کہ میں دولت پوری چلے گی، میں روڈ پہ آ گیا ہے. جیسے استقامت رہتی تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ میں وہ تیرے وہ امتحان کے قابل نہیں ہوں، وہ حالت نہ کوئی دکھا، میرا ایمان سے رہے گا تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا. جو ایسا میرے کو رکھانا ہمارا اللہ تعالیٰ کیسا رکھتا ہو تو انسان کے اندر جتنا برداشت کا مادہ ہے نا اتنا ہی رکھتا، اس کی مصیبت اتنا ہی دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کی یعنی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ باہر نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ کتنا برداشت کر سکتا اتنا ہی باہر ڈالتا. اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں ڈالتا، انہیں برداشت کر سکتی کیپیسٹی ڈالتا اللہ تعالیٰ نہیں. تو ٹھیک ہے، تو دنیا یعنی طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ اس کا تعلق قلب سے ہے. تو وہ کیسا کرنا؟ یہ طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا، یہ طریقت کا تقویٰ ہے. یہ دکھتا نہیں ہے. توجہ بحق رکھنا یعنی ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، یہ طریقت کا تقویٰ. اس کا تعلق قلب سے ہم رکھ رہے ہیں ایسا. انشاءاللہ تعلیمات آئے تو رکھیں گے وہ بھی. ہر فعل میں یہ طریقت کا تقویٰ. شریعت کا تقویٰ کہ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے. کیا ہے اوامر نواہی؟ نماز فرض ہے پڑھنا ہے، روزے فرض رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہے سب کرنا ہے. قرآن کی تلاوت ہے، خیر خیرات ہے، جو بھی ہے، نیک حلال کمانا ہے، سب یہ سب چیزیں کرنا ہے ہمارے. یہ شریعت کا تقویٰ ہے. اب طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام دنیا ہم بولیں کہ اللہ حاجت رہا ہے، اللہ حاجت رہا ہے، لیکن اللہ حاجت رہا دکھ رہا نہیں. جو مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہو رہی نا، کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی، دکان سے میری حاجت پوری ہو رہی، نوکری سے میری حاجت پوری ہو رہی، یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. یہ نہیں تو یہاں پر توجہ بحق رکھنا. کوئی بھی کام ہے تو کسی سے بھی مدد ہو رہی ہے ہماری، کوئی اگر ہمارا وقت پہ کام آ رہا نہیں، کوئی ہمارے وقت پہ کام آ رہا، ہمارے سر نمک پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی سر بغیر پوچھے گا ہمارا انتظام کر دیا، انہیں نہیں کرا وہ، تب وہاں پر توجہ بحق رکھنا یعنی وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق کی یعنی مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھنا. ارے تم کو نعرہ دینے والے اللہ دیتا، تم جاؤ کے بھگائے تھے اس کو نہیں، اس کی نسبت برقرار رکھنا.
مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی دکان، کاروبار، تجارت سب کی نسبت برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ طریقت کا تقویٰ ہے۔ یہ اللہ والوں پر ملتا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ یہ اگر سمجھا کہ اس سے میری حاجت پوری ہو تو یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، نہیں شرک خفی ہے یہ شرک کوئی نہیں بتاتا۔ یہ بے اعتبار افعال کی جو تعلیم آئیں گے، اللہ فعل یعنی اللہ تعالیٰ مختار کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ مختار ہے، مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ایک دوسرے یعنی کسی مخلوق سے ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے، چاہے تو راز بھی ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں لیکن نہیں راز پوری نہیں کرتا۔ یہ عالم شہادت ہے، یہاں پر ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، ہر کام حکمت سے ہوتا ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے ہماری حاجت پوری کرا۔ تو وہ دیکھنا طریقت کے تقوی میں کہ مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، اس کو کون سا بولتے ہیں؟ اس کا عمل کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا، توجہ بحق رکھنا یعنی ذرائع کو لے لینا، یعنی نظر ترک اسباب کرنا، اسباب پہ نظر نہیں رہنا، مولا کے اوپر نظر رہنا، اسباب کو لے لینا، اسباب کے ذریعے مولا کیسا حاجت پوری کر رہا، نہیں لا حول ولا قوت، وہی ہے اگر دل میں بات ہے میری حاجت تیرے پوری کرے بولتے تبھی لا حول ولا قوت بول کے شیطان کو جبھی مارنا وہاں پر، وہی 70 کا زمین میں گر جاتا نہیں، قلب سے بولنا لا حول ولا قوت، سامنے والا پریشان ہے میں لا کے تمہاری مدد پوری کروں تو میرے اوپر لاہور پڑے بتاؤ، قلب سے اس کا تعلق ہے، لا حول ولا قوت۔ ان کے اندر ارادہ بھی اللہ ہی دیا، ان کے اندر قوت بھی اللہ ہی دیا، تو انہوں لا کے دیے، انہوں کون دینے والے؟ انہوں بھی محتاج ہے، انہوں بھی مجبور ہے، انہوں بھی مردہ ہے، انہوں بھی عدم ہے، کہاں سے لا کے دیتے؟ دینے والی ذات مالک ہے، دینے والا مالک ہے، دینے والا مختار ہے، جس سے چاہے دیتا انہیں زندہ ہے، انہیں خدم ہے، انہیں خود سے قائم ہے، انہیں دیتا، انہوں محتاج، مجبور، میت، عدم، ناقص، انہوں کہاں سے دے سکتے؟ یہ خلق سے اس کا تعلق ہے، زبان پہ نہیں لانا، زبان پہ لا تو معاملہ خراب ہوتا، کوئی بھی مدد نہیں کرتے پھر دنیا میں، ارے ان کن کہتے نا عجیب ہی ہے نا، نہیں جاتے جو نا کیا چیز بولتے تھے نا اللہ پوری کرتا ہوں کہ اپنے کو بولتے مریدوں کو بولتے اللہ والے جو ٹک سکتا ٹک جاتا، اللہ والے مریدوں سے آزماتے، بول کے دیکھتے ٹکتا کیا ہے نہیں، نفس پہ بار ڈالتے تھا، نفس پہ ایسا ڈالتے نفس پہ کہ تم کرے کیا بولتے تم 15 سال 20 سال 25 سال اگر مجاہدہ کر کے اگر لا الہ الا اللہ اگر لا بھی سمجھ لیے تم کچھ بھی نہ سمجھے میں تم جاہل ہے، تم کیا سمجھے، پورے 25 سال کی محنت ڈالو گے تم پھر 0 پہ چھپ ہوتے تھے، اب دیکھنا ہوا ٹکتا کیا، اب ڈالتا نفس میں ارے میں اتنی محنت کرا پیر کے پیچھے میں کچھ بھی کرے کچھ بھی نہیں کرے بولتا نہیں، پیر اچھے رہ کر ٹکنا کا عمل نہیں ہے، پیر اپنے ساتھ جب جلال میں آتے نا جب ٹکنا کا عمل ہے، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، جب دیکھو کبھی کبھی آزمائشتے کبھی تو دیکھتے ٹکنا وہاں پہ شیطان خطرناک ہے، خطرناک شیطان نفس، شیطان سے کام اہل طریقے پر شیطان تو آتا نہیں لیکن نفس آ جاتا، کبھی نفس آتا، خطرناک ہے نفس، انسان سے بولا نا پہلے نفس جو ہے نا شیطان سے بڑا دشمن ہے نفس، کیونکہ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، شیطان سے پہلے نفس تھا، نہیں کون بنا؟ اچھا شیطان ہمارے اوپر کر رہا تو شیطان کو، جب شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا، پورے فرشتوں کو توحید کا درجہ دیتا تھا انہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام پہ لائے، شیطان کو اللہ تعالیٰ کیا لائے؟ شیطان کو معلم الملکوت بنائے، یعنی پورے ملائکہ یعنی پورے فرشتوں کو کیا کرتا تھا؟ توحید کا درج دیتا تھا، نماز روزہ زکات کا نہیں، توحید کا درج دیتا تھا، وہ پورے جو درس لیے نا اس سے وہ پورے سجدہ کرے، لیکن انہیں سجدہ نہیں کرا، میں درس دینے والا میں سجدہ کرنا، میں اس سے اچھا ہوں بولا، انا خیر منہم بولا نے، میں اس سے اچھا ہوں، کس سے؟ آدم سے میں اچھا ہوں، مٹی کا ہے میں آگ کا ہوں، مٹی نیچے جاتی میں اوپر جاتا ہوں، میں اس کو سجدہ کروں، کون تھا وہاں پہ اس کو پھٹکانے والا؟ شیطان تو نہیں تھا نا، نہیں شیطان کو کون پھٹکایا وہاں پہ؟ کون بنا اس کو؟ شیطان، اس کا نفس بنا ہے، تو ہمارے اندر بھی نفس ہے، ہمارے اندر بھی نفس ہے، لاتا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ملائکہ کا استاد بنایا نا، ہمارے کو استاد بنا تھا اپنے پیر بھائیوں کا، ایک مقام تھا پیر بھائیوں کا، امیر جماعت بنا تھا، نہیں امیر جماعت بنا کے اس کے بعد اطاعت کرو بتا پھر نئے مرید کی، اب تم ان کی اطاعت کرو، نہیں اب امیر جماعت انہوں ہے، انہوں آج کل کے ہیں تم پرانے، لیکن ان کی اطاعت کرو، کرتا بولے
موجودہ حالت ہے اپنے سامنے، ووٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، بولے تو تکلیف ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ جلالی پی رہے آپ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول اور ایک یہودی جھگڑا کر لے کے آتے۔ ایک صحابی رسول ہے، ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر آپ ایمان لائے، اور ایک یہودی ہے، دونوں کے معاملے میں کچھ بکری کے تعلق سے، کچھ زمین کے تعلق سے جھگڑا ہوتا دونوں میں، یہ میری ہے یہ میری ہے، دونوں میں جھگڑا ہوتا، تو دونوں مل کے کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا معاملہ سننے کے بعد میں یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے، یہ بکری یہودی کی ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ تو صاحب رسول کیا فرماتے، میں یہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کریں گے، اور صحیح فیصلہ کرتے، حق اور باطل میں فرق، عمر فاروق ہے، وہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس جا کے ہم فیصلہ کریں گے۔ کس کے پاس جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مان کے عمر فاروق کے پاس جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جانے کے بعد میں پورا معاملہ سناتے ہیں، ایسا کیا بات ایسی ہے، تو یہودی کیا کرتا، آپ فیصلہ سنانے سے پہلے میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، ہم یہاں آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی فرما رہا، یہودی بول رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کرے، لیکن انہوں مطمئن نہیں ہے، آپ کے پاس آئے، ایسا انہوں مطمئن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بلکہ اندر جاتے برہانہ تلوار لے کے آ کے وہ صاحب رسول کا گردن اڑا دیتے، ختم، جاؤ ہو گیا فیصلہ، کو دیتے نہیں۔ کون تھے وہ صاحب رسول، منافق تھے، انہوں ظاہر میں صاحب رسول تھے لیکن اندر دل میں نفاق تھا ان کے، گستاخ رسول تھے وہ، گستاخی کی معافی نہیں ہے، خطل ہے سیدھا، گناہ کی معافی ہے، گناہ کرے تو معاف کر دیں گے، گستاخی کی معافی نہیں ہے۔ آج اگر ہم ایسا فیصلہ کریں تو کچھ نہیں، فساد پیدا کریں، بولے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فساد پیدا کرے، آج اگر ہم حق میں فیصلہ کریں، اگر وہ سنے تو اگر ہم عمل کریں تو ہمارے پر الزام لگاتے ہیں فساد پیدا کر دیے، نہیں ایسا نہیں۔ بات ایک ادھر الگ سے لے گئی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، اس کا تو نفس سے بچنا ہے ہمارے کو، کہ طریقت کی راہ میں جب سلوک طے کرتے کرتے ایک مقام پہ آ جاتا ہے مرید، نہیں خلافت مل جاتی ہے اس کو، خلافت ملنے کے بعد میں ایک مقام مل جاتا ہے، اس کے بعد میں نہیں، جب اللہ تعالیٰ آزماتا، جب اس کو جب شیخ آزماتے ہیں کو، جب وہ ٹائم پہ ٹکنا، تم کچھ بھی نہیں ہے میں تم بولے جب ٹکنا آتا ہے ہمارے ساتھ آتا، وہ ٹائم پہ ٹکنا اہل طریق کیا سے، یہ عام مسلمانوں کیا سے نہیں ہے، یہ اہل طریق آزماتا، یعنی اہل طریق کو اللہ والے آزماتے اس طرح سے۔ تو ہم انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید دیکھ لیے ہم، یعنی کامل دین کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ تو تقویٰ اور توحید قرآن سے ثابت ہے، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور توحید و الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ کو توحید یعنی مطلوب ہے۔ تو اصول دین 5 ہو گئے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید، یہ اصول دین ہے۔ اب یہ اصول سے دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اصول کس کو بولتے ہیں، اصل کی جمع کو، اصل، جڑ یا بنیاد۔ اب یہ دین کی جڑ ہے، یہ اب یہ دین کی جڑ اپن گاڑ دی ہے، اب اس کے اوپر عمارت بنائیں گے، یہ بنیاد کھل گئی اپنی، اب اس میں ہم کو اندر مال بھرنا ہے، فاؤنڈیشن ڈالنا ہے۔ فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، گڑے کھل گئے اپنے، اب نہیں، اب فاؤنڈیشن ڈالنا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ کیوں لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ دیکھو اصول دین 5 ہے نا، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ 5 اصول میں سب سے پہلا اصل ہے اسلام۔ اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب سمجھنا کیا ہے ہمارے کو، سب سے پہلے کلمہ طیبہ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہے، آنے والے پروگرام میں ہم سمجھیں گے۔ اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے، کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام ہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کائنات کی یعنی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ ہے پر ہے، کائنات کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ پہ، ازلی کلمہ بولتے ہیں اس کو، ازل سے، یہ شروع سے ابد تک رہیں گا کلمہ طیبہ، یہ نہیں۔ اور تمام کے تمام انبیاء کرام کو آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک
من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون پر اللہ تعالیٰ ہم نے تم سے پہلے اے حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا نا ان پر یہی وحی کی کیا کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے میرے پر اللہ تعالیٰ لا الہ الا انا فاعبدون اور میری عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ تو 1,24,000 انبیاء اکرام جو لا الہ الا اللہ لے کر آئے تھے نا وہ لا الہ الا اللہ ہم یہاں سمجھ رہے ہیں تو انبیاء کا کام کون کر رہے ہیں اللہ والے کر رہے ہیں اب نبی آنے والے نہیں ہے کوئی بھی اب نبی آخری الزمان آ چکے ہیں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے کہا ہے نبوت کون جاری کریں گے اب اللہ والے کریں گے اللہ والوں کے پاس یہ علم ہے لا الہ الا اللہ کا انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم اس کو تسلسل کریں گے لا الہ الا اللہ سے شروع کریں گے کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو کتنے ناموں سے جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر ایک ایک چیز سمجھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہونا ہی نہیں ہمارے نہیں کتنا بڑا کام ہے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہونا زبان کام ہی نہیں کرتی وہ ٹائم پہ یہ کام کرتا جب یہاں سے رہتا اس کا تعلق یہاں پہ اللہ کی نظر یہاں رہتی کیا کر رہا ہے دن زندگی بھر اگر یہاں جو رہیں گا نا وہاں پر وہی بولیں گا یہ یہاں پہ رہنا ہر چیز یہاں پر دل میں جو بھی رہا نیند میں بڑبڑاتے دیکھو جو دن میں کام کرتے نا وہ دل میں رہتا آپ نے بھرے ہوا وہ اپنے نیند میں بڑبڑاتے رہتے تو ہم زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑھواتے رہنا تو خبر میں بھی لا الہ الا اللہ نکلتا اور جہاں کہیں کے ٹائم پہ بھی لا الہ الا اللہ نکلتا وہی لفظ ہے میرا نا وہ ٹائم پہ کاش میں زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے بیٹھنا تھا بلکہ اگر سمجھ میں وہ ٹائم پہ آتا شیطان ڈالتا پڑھنے ہی نہیں دیتا شیطان لا الہ الا اللہ نہیں وہ ٹائم پہ پیسہ دیکھو ہم بولتے نہیں لا الہ الا اللہ پڑھو آہستہ پڑھو لا الہ الا اللہ جاری ہونا جب پڑھ لیتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ گزارو بازو کو رکھتے تھے مر جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو بولتے نہیں ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی حاضر اس میں رہنا لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما سامعین کی بھی سماع قبول عنایت فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اس میں تیری رضا شامل حال فرما واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.